ناظرین السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پروگرام مدار کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی۔ آج ہم ایک ایسے تاریخی اہم اور حساس لمحے کا جائزہ لیں گے جو خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے غزہ میں ہونے والی جنگ بندی اور اس کے پس منظر عالمی رد عمل اور مستقبل کے امکانات پر۔ تو چلیں سب سے پہلے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2 برس کی مسلسل خون ریزی، بربادی اور 1 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی قربانیوں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ گیا جسے دنیا امن کی فتح کہہ رہی ہے۔ مصری صدر عبادہ الفتاح السیسی کے مطابق غزہ میں جنگ بندی معاہدہ آج نافذ العمل ہو جائے گا اور اسرائیل کی حکومت شام تک اس کی باضابطہ تصدیق کرنے جا رہی ہے۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق یہ ایک اہم اور تاریخی لمحہ ہے۔ شرم الشیخ میں ہونے والی مثبت پیش رفت غزہ کی جنگ میں ایک نیا موڑ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صدر السیسی کے بقول غزہ میں جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کا باضابطہ معاہدہ طے پا گیا۔ ادھر اسرائیلی حکام کے مطابق غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر تک متوقع ہے۔ دنیا بھر میں اس معاہدے کو امن کی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا اس تاریخی لمحے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیا ہے کہ اسرائیل اور حماس نے امن کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا اور جنگ بندی کا یہ قدم پائیدار امن کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یرغمالیوں کو ان کے گھروں تک پہنچائیں گے۔ پہلو بدلتے ہوئے فلسطینی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے اسرائیلی انخلا اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے معاہدہ ہوا ہے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام شرائط پر عمل درآمد کیا جائے اور کوئی بھی وعدہ خلافی نہ ہو۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ فرانس امن کے قیام میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور یورپی کمیشن کے صدر بھی اس امن معاہدے کی حمایت میں شامل ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے بھی اس معاہدے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ سعودی عرب نے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ 2 ریاستی حل اور جامع امن کا راستہ ہموار کرے گا۔ لیکن عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ بیزلیل سموٹریک نے یرغمالیوں کی واپسی کے بعد غزہ کو تباہ کرنے کی خواہش اظہار کی، جو معاہدے کے لیے ایک خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی اس معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا اور عالمی امن کے لیے قیادت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ حقیقت میں امن کا قیام ممکن بنا پائے گا؟ اس کے پیچھے چھپے سیاسی، عسکری اور بین الاقوامی پہلوؤں اور اس معاہدے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور اس معاہدے کی شرائط کیا ہیں؟ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور سرزمین کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ حماس فلسطینیوں کی سیاسی پارٹی ہے، لیکن اسے اسرائیل سیاسی نہیں دہشت گرد تنظیم مانتا ہے اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز فراہم کرتا ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مزاحمت کے حق رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ کی پٹی فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کی
زندگی کا مرکز ہے اور اس کے مزاحمت فلسطینی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں میں شہریوں کو نشانہ بناتا ہے اور غزہ کی تباہی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ وہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی فوج کے جرائم کا نوٹس لے۔ حماس کا ماننا ہے کہ حماس کا نظریہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے مزاحمت لازم ہے اور کہ یہ جنگ ایک آزادی کی جدوجہد ہے، نہ کہ دہشت گردی۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ کشیدگی ایک طاقت کے توازن کا معاملہ ہے، جہاں اسرائیل اپنی فوجی اور اقتصادی طاقت کے ذریعے فلسطین کو دبا رہا ہے اور حماس مسلح مزاحمت کے ذریعے اپنی بقا کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ کشیدگی صرف علاقائی یا فلسطینی اسرائیلی تنازع نہیں بلکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی مفادات بھی شامل ہیں، جن میں امریکہ، ایران اور عرب ممالک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اور کشیدگی بنیادی طور پر سیاسی اور علاقائی مفادات کی جنگ ہے، اور اگر سیاسی حل تلاش کیا جائے تو دیر پا امن ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دونوں فریقین کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک تاریخی لمحہ ہے، لیکن یہ واقعی دیر پا امن کا آغاز ہے۔ اس کے پیچھے دراصل غزہ میں جنگ بندی کے اس معاہدے کا پس منظر محض انسانی ہمدردی نہیں بلکہ بین الاقوامی دباؤ، عالمی سیاست کے بدلتے توازن اور عرب ممالک کی متحرک سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں دنیا کے بڑے دارالحکومت واشنگٹن، دوحہ، قاہرہ، انقرہ، پیرس اور برسلز سب ایک بات پر متفق دکھائی دیے کہ غزہ کی آگ اب عالمی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ امریکہ جو عرصہ دراز سے اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے، اب اندرونی دباؤ کا بھی شکار تھا۔ امریکی عوام جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خود ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے۔ یورپ میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ سوشل میڈیا پر عالمی ضمیر کی بیداری اور اقوام متحدہ کی قراردادوں نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک سفارتی دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ کی عالمی ساکھ مزید متاثر ہوگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب واشنگٹن نے قاہرہ اور دوحہ کے ذریعے اس معاہدے کو عملی شکل دینے پر زور دیا۔ مصر اس پورے عمل میں مرکزی ثالث کے طور پر ابھرا۔ غزہ کی جغرافیائی قربت، رفح کراسنگ پر کنٹرول اور حماس اور اسرائیل دونوں سے خفیہ رابطے چینلز نے قاہرہ کو ایک قدرتی ثالث بنا دیا۔ قطر نے ہمیشہ سے غزہ میں انسانی امداد اور سیاسی توازن کا کردار ادا کیا ہے۔ اس بار بھی دوحہ نے نہ صرف حماس پر سفارتی دباؤ ڈالا کہ وہ انسانی بنیادوں پر امن کی طرف قدم بڑھائے، بلکہ اسرائیل کو بھی قیدیوں کے تبادلے اور امداد کی فراہمی کے لیے تیار کیا۔ قطر نے اپنے بین الاقوامی تعلقات، خاص طور پر امریکہ، ترکی اور اقوام متحدہ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اعتماد سازی کا ماحول پیدا کیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اس پورے عمل میں اخلاقی دباؤ پیدا کیا۔ انہوں نے ہر عالمی فورم پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کھلے عام بنایا، اور ساتھ ہی دو ریاستی حل کو واحد راستہ قرار دیا۔ سعودی عرب نے بھی نسبتاً محتاط مگر مثبت سفارتی کردار ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ جامع امن کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ معاہدہ انسانیت کی جیت کم اور عالمی دباؤ کی پیداوار زیادہ ہے۔
دنیا کے طاقتور ممالک کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ غزہ کی تباہی صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ عالمی معیشت، توانائی کے راستوں اور سفارتی توازن کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ مصر، قطر اور ترکیہ نے اس دباؤ کو مواقع میں بدل کر ایک ایسے معاہدے کی بنیاد رکھی جسے کم از کم وقتی امن کہا جا سکتا ہے۔ یہ جنگ بندی اگرچہ ایک تاریخی پیش رفت ہے، لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ کیا اسرائیل اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے؟ کیا امریکہ اس معاہدے کی نگرانی میں غیر جانبدار کردار ادا کرے گا؟ اور کیا عرب دنیا واقعی ایک آواز بن جائے گی؟ اگر نہیں تو یہ معاہدہ بھی تاریخ کے اوراق میں ایک عارضی وقفے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ بندی انسانیت کی جیت سے زیادہ عالمی دباؤ کی پیداوار ہے، لیکن اگر اس دباؤ نے جنگ کو روک دیا تو یہی دباؤ امن کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا اسرائیل اس پر قائم رہے گا؟ کیا امریکہ غیر جانبدار نگرانی کا کردار ادا کرے گا، جو پہلے بھی میں نے سوال اٹھایا؟ اور کیا مسلم دنیا واقعی ایک آواز میں بول پائے گی؟ دنیا آج امن کے ایک نازک مگر تاریخی لمحے کی گواہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ امن پائیدار ثابت ہوتا ہے یا تاریخ اسے ایک اور عارضی وقفہ لکھتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ امن کا سفر کامیابی سے امکنار ہو اور فلسطین خطہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ یہ تھا غزہ میں جنگ بندی اور امن کا لمحہ یا نیا امتحان۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔